صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں معاف بھی کیا ہے اور سزائیں بھی دلوائیں. فتح مکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گڑھے کھودے تھے, کانٹے بچھائے تھے, گوبر کی بری اوجریاں ڈالی تھی, کوڑے پھینکے تھے, گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیے تھے, مکے سے نکالا تھا, بہتان لگائے تھے. لیکن جب میرے نبی فاتح بن کے آئے تو حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا. جو سین حرم میں ہے اسے بھی معاف کر دو, جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اسے بھی معاف کر دو, جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی معاف کر دو, جو تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو. لیکن 17 آدمی ایسے تھے, حضور نے فرمایا ان کو معاف نہیں کرنا, یہ جہاں ملے انہیں قتل کر دو. من لاقی کعب بن زہیر فلیقتل, کعب بن زہیر جہاں ملتا قتل کر دو, ابن قتل جہاں ملتا قتل کر دو, اس کی لونڈیاں جہاں ملتی ہیں قتل کر دو. یہ وہ لوگ تھے جو حضور کی توہین کرتے تھے, شیروں کے اندر حضور کی حجب کرتے تھے, توہین کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو معافی ہے لیکن 17 افراد کو معافی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف بھی کیا ہے اور سزا بھی دلوائی. صحابہ نے کبھی کسی گستاخ کو معاف نہیں کیا, اللہ نے کبھی کسی گستاخ کو معاف نہیں کیا. جب ابو لہب نے حضور کے بارے اتنی بات کہی تھی, معاذ اللہ محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے, تو اللہ نے کیا کہا, تبت یدا ابی لہب وتب, ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں. جب ولید بن مغیرہ نے معاذ اللہ حضور کو مجنون کہہ دیا تھا تو اللہ نے 10 عیب گنوائے سورہ قلم کے اندر اس کے, اور 10واں عیب کیا تھا, اتلم بعد ذالک زنین, محبوب یہ ہے ہی حرام دادا, یہ زنا کی پیداوار ہے. اللہ کسی کے راز فاش نہیں کرتا, لیکن جو نبی پہ زبان درازی کر دے اللہ اسے رسوا کر دیتا. قیامت تک اس کو رسوا کر کے رکھ دیا. اور کتب تفسیر میں آتا ہے اس نے تلوار پکڑی اور ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا جا کے کہ سچ بتا, آج تک محمد عربی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, جو وہ بات کرتا ہے سچی کرتا ہے. میرے آج 10 عیب گنوائے گئے ہیں, باقی جو 9 عیب ہے وہ میرے اندر موجود ہے, میں جانتا ہوں, لیکن 10واں عیب جو ہے یہ تو جانتی ہے, میں نہیں جانتا, مجھے حرامی کہا گیا ہے, تو سچ بتا. تو ماں نے کہا ابھی تک تجھے پتا نہیں چلا, اگر حلالی ہوتا تو میرے سر پہ تلوار ہی کھڑی کرتا. تو ماں نے کہا کہ تیرا باپ اس قابل نہیں تھا, جائیداد بڑی تھی, تو میں نے ایک چرواہے سے منہ کالا کیا, تو اس کی اولاد ہے. تو اللہ نے اسے رسوا کر کے رکھ دیا. آس بن وائل نے کہا تھا ابتر, تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی. ابتر کا معنی جس کی اولاد نرینہ نہ ہو, جس کی نسل آگے نہ چلے. تو اللہ نے خود جواب دیا, انا آتیناک الکوثر. کوثر کے 14 معنی علماء نے بیان کی. ایک معنی اولاد کثیر ہے, محبوب یہ کہتے تیری اولاد کوئی نہیں, میں خدا کہتا ہوں تیرے جتنی کسی کی اولاد نہیں. اور آخر میں کیا کہا, ان شانئک ھو الابتر, تیرا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے. اس کے 4 بیٹے تھے, اللہ نے ابتر کہا تھا, مرا تو کوئی نہیں تھا. میں کسی کو بد دعا دوں تو وہ بد دعائی ہوگی, لیکن اگر خالق کہے تو پھر تقدیر کا فیصلہ ہوگا. اللہ نے کہا تیرا دشمن ابتر ہے, اور بیٹے 4 زندہ رہے. علماء فرماتے ہیں 4 بیٹے رہے زندہ ہی تھے, لیکن 4 بیٹے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن چکے تھے. بیٹے اس کے تھے نعتیں حضور کی پڑھتے تھے, بیٹے اس کے تھے گیت میرے نبی کے گاتے تھے, بیٹے اس کے تھے عظمت حضور کی بیان کرتے تھے. تو وہ ابتر ہوا, حضور کا نام بھی باقی ہے, حضور کا پیغام بھی باقی.